مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 1433 سن ہجری کا رمضان المبارک ہم سے جدا ہو گیا۔ اس رمضان میں مدنی چینل نے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیش کی، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افطاری کے مناظر، نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے، سحری کے مناظر، نماز ظہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ، نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات۔ ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں۔ آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا۔ اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا، حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا۔ اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں۔ پڑے گئے تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر، جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله وعلى آلك واصحابك يا حبیب اللہ الحمد لله الذي الحمد للہ الذی أطعمنا طعمنا وسقانا وسقانا وجعلنا وجعلنا مسلمين مسلمین اللهم اللہم أطعم اطعم من أطعمني من اطعمنی واسقي واسقی من سقاني من سقانی اللهم اللہم بارك لنا بارک فيه فیہ وأطعمنا واطعمنا خيرا منه خیر منہ الحمد لله الذي الحمد للہ الذی هو هو أشبعنا اشبعنا واروانا اروانا وأنعم ونعم علينا وافضل الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف رمضان اب جا رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ٹکڑے میرا دل ہوا ہے ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا رو پڑی تھی ساتھ آمد کے رو ست کھڑی تھی آنکھ چاہ دیکھ کر رو پڑی تھی ساتھ آمد کے رو ست کھڑی تھی جلدی وقت ہجرا گیا ہے جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے غم جدائی کا کیسے سہوں گا کسے غم کا فسانہ کہوں گا غم جدائی کا کیسے
سے غم کا فسانہ کہوں گا. آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے. آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے. ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے. اشک آنکھوں سے اب بہہ رہے ہیں. ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں. اشک آنکھوں سے اب بہہ رہے ہیں. ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں. وہ دل غم صدا جانتا ہے. وہ دل غم صدا جانتا ہے. ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے. نماز تراویح کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا. آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. دو زانو اگر نہیں ہے تو تعظیم علم دین کی خاطر ہو جائے تو اچھا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. اپا یہ بعض اوقات پانی رکھا ہوتا ہے اور اس میں کچرا وغیرہ معمولی جیسے ہوتے ہیں وہ گر جاتا ہے، تو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے کہ اسے پی لیں یا اسے پھینک دیں یا کسی اور کام میں اس کو لے کر آئیں؟ بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پانی بھرا ہوا، جیسے کولر کے پاس میں نے بھی دیکھا کولر کے پاس بھرا ہوا رہ گیا. اب یہ ان لوگوں نے اس طرح بھائی ہیں جیسے بیچاروں نے پیا، کسی نے نہیں پیا یا بھر لیا تو موقع نہیں ملا پینے کا، چھوڑ کے چلے گئے، رات ساری یہ کھلا پڑا ہے. تو اس کو پینا تو نہیں چاہیے کہ کوئی اس میں چیز ایسی گر سکتی ہے، کوئی چیز منہ ڈال سکتی ہے، جانور وغیرہ، اس کو پیا نہ جائے، لیکن اس کا کوئی بے ضرر استعمال کر لیا جائے. اس کو یہ عام طور پہ تو پھینکنے کا رواج ہے، اب تو کیا پھینکنے کو تو پورے وہ ٹنکیاں الٹ دیتے ہیں، پھینکا نہیں جائے گا. اس کا استعمال ہو سکتا ہے، دھونے میں ہو سکتا ہے، استنجا خانے کے لوٹے میں ہو سکتا ہے استعمال اس کا. تو کچھ نہ کچھ اس کا استعمال کر دیا جائے. کچرا ہے جیسے ویسے ہی کچرا پانی بھرا تو کچرا آ گیا، تو کچرے جتنا حصہ بے شک کچرا پھینکنے کے ساتھ اگر کچھ قطرے چلے گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو کچرا نکالنا مقصود ہے. یہ احتیاط کریں. اب جیسے ہوٹلوں میں تو بہت بے دردی سے میں نے دیکھا کہ وہ گلاس بھرا ہوا پڑا ہے، وہ پیا اور یا نہیں پیا ویسے ہی تو یوں انگلیاں ڈال کے تو اول تو لاتے ہیں یہ لوگ، پھر یہ پر کر کے یہ پھینک دیتے ہیں اکثر. یہ تو ظاہر ہے کہ پانی اس طرح بہانا یہ اسراف ہے نا، اس سے تو بچنا ہی ہوگا نا. ایک ایک قطرے کا، ایک ایک دانے کا قیامت کے روز حساب دینا ہوگا.
تو اس لیے یہ پانی جو بچا ہوا ہے دوسرے پانی میں استعمال کیا جائے. اب جیسے بالٹی میں کپڑا پاک کیا, اتنا پانی بہایا کہ وہ نجاست کا اثر لے کر چلا گیا, ظن غالب آ گیا, جبکہ نجاست بھی نظر نہ آ رہی ہو, تو یہ پاک ہو گیا. اب کپڑا نکال لیا, اب وہ بالٹی کلٹی کر دی, نہیں, یہ بالٹی کا پانی جب کپڑا نکلا تو کپڑا پاک ہے, تو ابھی اندر کا پانی کیوں نہ پاک رہا, یہ بھی پاک ہے. اب یہ پاک پانی کو استعمال کرنا ہوگا. آج کل تو خیر کپڑا پاک کرنا ہی دور کی بات ہے, پانی تو یوں ہی بہا دیتے ہیں. اب یہ سردیوں میں گرم پانی لانے کے لیے پائپ میں جمع شدہ ٹھنڈا پانی جو بے دردی کے ساتھ بہاتے ہیں, نل در کر کے کھول دیں گے, پانی جا رہا ہے, اب وہ گرم شروع ہوا تو استعمال کریں گے, توبہ توبہ. اس کے لیے آپ کو باقاعدہ وہ ڈرم یا بالٹی یا کوئی بھی بسانا پڑے گا, کہ بھر بھر کے اس میں ڈالیں, پھینک کے نہیں. اللہ کی نعمت ہے. مسجد میں کیا کرے؟ مسجد میں بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے, کہ یہی بچا ہوا پانی اوپر ٹنکی تو ہوتی ہے نا, ٹنکی میں ڈال سکتا ہے. وہ نیچے لائے گا کس طریقے سے؟ جیسے وضو خانہ اتنا بڑا ہے تو اب اس میں گرم پانی چاہیے, تو وہ ٹھنڈا پانی اس کے لیے نکالتے ہیں باہر, ایک تو وہ بالٹی تو رکھ ہی نہیں سکے گا یا کوئی چیز. ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے اگر جان کا خطرہ ہے تو پھر غور کیا جائے گا اس پہ. ویسے ہی اب ہر جگہ اتنی ٹھنڈک نہیں ہوتی, اور جہاں گرم پانی نہیں ہے وہاں کیا کرے گا, ہوتا ہی نہیں ہے گرم پانی. ایسی بے شمار مساجد ہے, خاص کر مدنی قافلے والوں کو تو اس کا ٹھیک ٹھاک تجربہ ہوگا, کہ راستے میں جو نمازیں پڑھتے ہیں جو ٹھٹھر جاتے ہیں, جیسے سردیاں ہوتی ہیں اس میں وضو کرنا ہی پڑتا ہے نا, وہاں جنگلوں میں کون اپنے کو گیزر دے گا. تو یہ کہ تھوڑی ٹھنڈک برداشت کرنے کا یہاں بھی سیکھا جائے, اور ویسے بھی افضل بھی ہے نا ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا, کیونکہ پانی پھینکنے کی اجازت نہیں مل جائے گی. ٹھیک ہے تھوڑا ٹھنڈے پانی سے وضو کر لے, پھر گرم آ جائے گا تو گرم بعض اعضاء گرم سے دھل جائیں گے, ورنہ یہ کہ الگ سے برتن کا انتظام کرے, یہ ضروری ہے. ٹھنڈا پانی ضائع نہ کرے. مسجد کے پانی کا تو عام گھر کے پانیوں سے حکم سخت ہے, وقف کا پانی ہے اگر یہ, اس کے احکام تو زیادہ سخت ہیں. اسی طرح وہ جو وضو خانہ دھوتے ہوئے بھی, جب میں مسجدوں میں آزادی سے, اب تو برسوں سے جانا نہیں ہوتا, دھوتے ہوئے دیکھتا تھا میں کہ جس طرح وضو خانہ ایک خادمین دھوتے ہیں نا, یعنی سی چڑھتا ہے, یعنی کہ سارے نل جو ہیں وہ در کر کے وہ فل پریشر سے کھولیں گے, پھر وہ اپنا برش دے کر یوں رگڑیں گے. یہ آپ نے دیکھا نہیں, میں نے دیکھے اس طرح کے تماشے, خدا کی پناہ. مطلب یہ نہیں کہ کیا ہوگا یار, یعنی مجھ سے تو اپنا چھوٹا وضو خانہ ہے, یہ دھویا نہیں جاتا یار. اتنا یوں چلو سے لوں گا تو کبھی برش میں تھوڑا پانی لوں گا تو یوں کر کے میں گھستا ہوں اس کو. اپنے سے نل کھلا تو تصور نہیں ہے کہ نل کھلا رکھ کر یوں رگڑیں یار, پتہ نہیں کیسے دل کیسے چلتا ہے یار. مسجد کا پانی تو ویسے ہی احکام اس کے سخت ہیں یار. گھر کے پانی میں بھی اپنا تو یہ ذہن نہیں ہے کہ گھر کا پانی بھی اس طرح بے تحاشا بہایا جائے. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ قیامت کے روز ایک ایک قطرے کا حساب ہے, کہ یہ قطرہ آپ نے کیوں ضائع کیا یا یہ کیوں استعمال کیا, اور ایک ایک دانے کا حساب ہے, ایک ایک ذرے کا حساب ہے. وہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ جو ذرہ برابر اچھا عمل کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا, اور جو ذرہ برابر برا عمل کرے گا وہ بھی اسے قیامت کے دن دیکھے گا. یعنی اس سے ہے نا, اس کے سامنے پیش ہوگا. یہ حساب کتاب کا معاملہ بڑا سخت ہے, سب کو ڈرنا چاہیے. بے تحاشا پانی بہاتے ہیں, بے تحاشا غذا پھینک دیتے ہیں. روٹی بچ گئی تو ایک تعداد ہے جو پھینک دیتی ہے, اس کو استعمال ہی نہیں کرتے, دوسرے دن کسی کام کی نہیں ہوتی, وہ پھینک دیتے. توبہ کا سرید بنا کر استعمال گھر میں ہو سکتا ہے. سرید یہ شوربے میں اس کو پکا لیں تو ہم بھی, آپ بھی پکا سکتے ہیں. سرید پکانا زیادہ مشکل نہیں ہے. میں نے کبھی زندگی میں چاول نہیں ابالے, کبھی بھی نہیں, نہ چاول ابالے نہ سالن پکایا. سرید میں نے بنایا ہے چند بار. وہ طریقہ اس کا یہ ہے کہ روٹی جو بچی کھچی روٹی ہوتی ہے وہ بھی تازہ بھی ہو سکتی ہے, تو بچی کھچی روٹی کے ٹکڑے کر کے اس کو
شوربے میں ڈال دیں، چاہیں تو تھوڑا مزید پانی ڈال دیں، یا پہلے پانی ڈال دیں بعد میں شوربہ ڈال دیں. پھر مزید چاہیں تو اگر شوربہ کم ہے تو اگر تیل وغیرہ ڈالنا ہے تو وہ ڈال دیں، تھوڑا زیرہ ڈال دیں، تھوڑا نمک ڈال دیں حسب ضرورت، اور اس کو چولہے پہ چڑھا کر بند کر دیں. اوپر کوئی وزن رکھ دیں، اس کے اوپر پتھر یا کوئی بھی وزنی چیز کہ یہ کھلے نہیں. تو یہ جب اندر پکے گا نا، لیکن وہ اس کی یہ احتیاط رکھنی ہوگی کہ یہ تلے میں چپک نہ جائے. تو اس کے لیے تھوڑا سا اگر پہلے سے برتن میں گھی ڈال دیں گے نا، گھی تیل جو بھی چکناٹ، تو پھر وہ چپکنے کا امکان کم ہو جائے گا. تو اس طرح بہترین سرید بن جائے گا. سالن ہو، خالی شوربہ اس سے بھی بن جاتا ہے سرید. تو سنت ہے سرید. عوام کو سرید بولتے ہیں، اصل لفظ سرید ہے، سا بے تے سے ہوتا ہے نا 3 نقطے والا، سا سرید. تو کوئی چیز بھی پھینکی نہ جائے. بہت ہر چیز پھینک دیتے ہیں، ہڈی میں سے بوٹی نوچی تھوڑی، باقی ہڈی پھینک دیں گے. کھانا تھوڑا بچ گیا پلیٹ میں پھینک دیں گے. پانی بچ گیا، بلکہ بچانے کی عادت ہے، یہ تھوڑا پانی پیا پھر یوں کر کے پھینکتے ہیں، پتہ نہیں کیوں. حالانکہ میں تو یہ رکھ دیتا ہوں، یہ رکھ دیا، اب یہ رکھا ہوا ہے. پھر کچھ دیر کے بعد اس میں دیواروں سے اتر کے ایک آدھ قطرہ، بعض اوقات تھوڑا زیادہ، یہ جمع ہو جاتا ہے. تو شاید آپ لوگوں نے نوٹ بھی کیا ہوگا، خالی پیالہ کیوں یوں کرتا ہے. یہ خالی پیالہ یوں نہیں کرتا ہوں میں، 1-2 قطرے جمع ہوتے ہیں پانی کے، وہ میں پی لیتا ہوں. تو میں جی نہیں کرتا کہ پھینک دیا جائے. یہ تو قیامت کا حساب، اپنی تو طاقت نہیں ہے. جس میں طاقت ہو وہ سامنے تو آئے. طاقت ہے کس میں؟ عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سحری کی سعادت حاصل کی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. یقیناً یہ بڑا انعام ہے کہ مل گئے مجھ کو. یقیناً یہ بڑا انعام ہے کہ مل گئے مجھ کو. یقیناً یہ تیرا انعام ہے کہ مل گئے مجھ کو. شہنشاہ بریلی اعلیٰ حضرت یا رسول اللہ. شہنشاہ بریلی اعلیٰ حضرت یا رسول اللہ. اے مرشد بنا دے نیک سیرت یا رسول اللہ. مدینے کی جدائی میں جو بیچارے تڑپتے ہیں. مدینے کی جدائی میں جو بیچارے تڑپتے ہیں. انہیں دے دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. مجھے دے دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. انہیں دے دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. اللہم بارک لنا
فيه وأطعمنا خيرا منه. الحمد لله الذي هو أشبعنا وأروانا وأنعم علينا وأفضل. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. مجھے مدینے بلانا سبز گنبد کا جلوہ دکھانا سبز گنبد کا جلوہ دکھانا. تم نے کعبہ اپنے رخ سے اٹھانا اپنے قدموں سے مجھے کو لگانا اپنے قدموں سے مجھے کو آنا
मदीने का दे दो मुझको में शाह ज़माना मेरे आका को में शाह ज़माना मुझको में शाह ज़माना रूह सब माह रमज़ान की है रूह सब माह रमज़ान की है ईद या मुस्तफ़ा गई है रूह सब माह रमज़ान की है ईद या मुस्तफ़ा गई है गम मदीने का ईद में दे दो गम मदीने का ईद में दे दो मदीने का ईद में दे दो मेरे आका मदीने का ईद में दे दो रस्ते गौस शाह ज़माना गो गुनाहगार भी हूँ तो तेरा गो गुनाहगार भी हूँ तो तेरा गर्चे बदकार भी हूँ तो तेरा मैं सियाकार भी हूँ तो तेरा नमाज जुमुआ अदा करने के बाद अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुमुल आलिया ने मदनी मुज़ाकरा फरमाया। आइए इस मदनी मुज़ाकरे से इल्म के कुछ सुनहरी मोती हासिल करने की सआदत हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरा नाम फ़र्रुख अत्तारी है। मेरे अब्बू काफ़िले में सफ़र करते हैं और सब घर वाले मदनी चैनल बहुत शौक़ से देखते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या वालिदैन बच्चे का पानी दूसरे को दे सकते हैं या नहीं? बच्चे का भरा हुआ पानी वालिदैन इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरों को नहीं पिला सकते, बल्कि उस नाबालिग का भरा हुआ पानी इसके दूसरे भाई बहन भी नहीं पी सकते, छोटे भी नहीं पी सकते, बड़े भी नहीं पी सकते। इसका आसान हल ये है कि नाबालिग बच्चा अगर पानी भर के लाता है तो वालिद उसको बेच भी सकता है और वालिद उसको ख़रीद भी सकता है। तो अब वालिद को चाहिए कि वो नाबालिग का पानी जो है वो मार्केट रेट पर ख़रीद ले। जब ये ख़रीद लेगा तो अब दूसरे सब पी सकते हैं, सबको पिला सकता है वो। हमारे यहाँ अक्सर जो सूरतें हैं शहर के अंदर वो गालिबन मिल्कियत की होती नहीं है, क्योंकि मोटर के ज़रिए पानी आता है, लाइन के ज़रिए भरता है। तो अब इस सूरत में जो घर के अंदर पानी है उसका क्या हुक्म होगा? घर में जो पानी मौजूद है वो बच्चे की मिल्क नहीं है, सब इस्तेमाल सबके लिए होता है। अब बच्चे ने घर के कूलर में से भरा या घर में जो पानी है उसमें नल में से भर के वो दूसरे भाई बहनों को दिया तो उसमें हरज नहीं है, क्योंकि इसमें मिल्क उसकी नहीं है। मिल्क उस सूरत में होती है जैसे गवर्नमेंट के नल होते हैं, लाइन का पानी गवर्नमेंट का होता है, वो भरा उसने तो मालिक हो जाएगा। नहर से भरा, दरिया से भरा, कुएं से भरा तो कुएं से भरेगा
تو جب تک وہ کنویں کے اندر ہے، یعنی کنواں جو بنا ہوا اس کے اندر بھلے ڈول لٹکا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں، لیکن ابھی تک اس کا مالک نہیں ہوا جب تک وہ کنویں کے کنارے سے اوپر نکال نہیں لے گا۔ اب نکال لیا اس نے پانی تو اب اس کا یہ مالک ہو گیا۔ تو اب یہ باپ بس ایسا پانی کیوں گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہوگا ایسا، تو باپ خرید لے مگر مارکیٹ ریٹ پر خریدے، اور یہ زیادہ مہنگا نہیں ہوتا ہے پانی، 1 روپیہ 2 روپیہ میں تو بہت سارا پانی آ جاتا ہوگا، نہ جو بھی مارکیٹ ریٹ ہو اس پر خرید لے، اور پھر اپنی ٹنکی وغیرہ میں، مٹکے میں، جس میں ڈالنا ہو کولر میں ڈال لے، پھر سب گھر کے افراد پئیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فرقان اختاری ہے، ہم مدنی چینل شوق سے دیکھتے ہیں اور ہمارے گھر والے بھی دیکھتے ہیں۔ پیارے باپا جان، میرا آپ سے ایک سوال ہے، مدرسے کے کولر یا مدرسے کی عمارت کی ٹینکی وغیرہ کا پانی بھر کر نابالغ اپنے استاد یا دیگر افراد کو پلا سکتا ہے یا نہیں؟ پلا سکے گا۔ یہ بھی وہی ہے کہ یہ پانی ظاہر ہے کہ مدرسے والوں کا ہے، بچے کی ملک نہیں ہے، تو اس لیے یہ پانی بھی بچہ دوسروں کو پلا سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جان، میں یہاں 10 دن کے لیے اعتکاف فرما رہا ہوں فیضان مدینہ میں۔ ثاقب محمود میرا نام ہے۔ باپا جان، پہلے آپ سے دعا کی التجا ہے کہ میری امی جی کی ٹانگوں میں کافی عرصے سے بہت درد ہے، ان کے بالکل جان نہیں، دعا فرمائیے اللہ پاک ان کی ٹانگوں میں جان عطا فرمائے۔ اور باپا جان، میرا آج کا یہ سوال ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ان میں ایک ہی شخص عمرہ کر سکتا ہے، تو کیا یہ اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ پہلے اپنے ماں باپ کو کروائے گا بعد میں خود کرے گا، یا وہ پہلے خود کر سکتا ہے؟ اللہ آپ کی امی کو شفا عطا فرمائے۔ عمرہ فرض نہیں ہے نا، اب وہ کہ عمرہ چاہے امی کو کروا دے، چاہے امی اجازت دے تو خود کر لے، اب ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، کیونکہ سفر ہے اور دور جانا ہوتا ہے، تو ماں باپ کا دل نہیں چاہتا بعض اوقات کی اجازت دیں، تو ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ جب حج فرض ہو جائے اور ماں باپ پر روکے نا، تب بھی جانا ہوگا۔ بہتر ہے کہ اجازت لے، اگر وہ منع کریں تب بھی جانا ہوگا، کیونکہ فرض ہو چکا۔ اب ماں باپ کے روکنے سے وہ فرض جو ہے وہ ادا کرنے سے رکے گا نہیں۔ اسی طرح عورت ہے، اس پر حج فرض ہو گیا، تو اب چاہے شوہر روکے، اگر اس کے محرم کا انتظام ہوتا ہے، جیسے بھائی ہے، باپ ہے، اس کے ساتھ وہ اس کو جانا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ درد اپنا دے اس قدر یا رب، نہ پڑے چین عمر بھر یا رب، درد اپنا دے اس قدر
ورد میرا ہو تیرا کلمہ پاک، جب کہ دنیا سے ہو سفر یا رب، بے سبب بخش دینا پوچھ عمل اللہ، بے سبب بخش دینا پوچھ عمل، نہیں ہے نام بدکار میں کوئی نیکی، فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب، بے سبب بخش دینا پوچھ عمل اللہ، بے سبب بخش دینا پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، عذاب نار سے آزادیوں کا ہے اشارہ، عذاب نار سے آزادیوں کا ہے اشارہ، مجھے رہائی کا پروانہ ہو عطا یا رب، مجھے رہائی کا پروانہ ہو عطا یا رب، گناہگار طلبگار عفو و رحمت ہے، گناہگار طلبگار عفو و رحمت ہے، عاصی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، گناہگار طلبگار عفو و رحمت ہے، یہ تسلیم سب سے برا ہوں میں، سدھرنا خدا چاہتا ہوں، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، گناہگار
عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب مزہ خوب رمضان میں